بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے دین عرفا، جس کے مصنف ہیں مرشد کریم سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامج اللہ تعالی۔ باب دوم، طریقہ ہائے تبلیغ۔ دوستوں، اس دور میں عالم اسلام میں پھر یہ آواز ابھر رہی ہے کہ ہمیں تبلیغ کر کے اسلام کی حدود کو وسعت دینا چاہیے، اسلام کو نان مسلم ممالک میں پھیلانا چاہیے۔ اور یہ بات ہے بھی درست کہ ہمیں اسلام کی خدمت کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طریقہ تبلیغ کیا ہونا چاہیے۔ دوستوں، سوال کا درست جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں ماضی اور حال کے سارے طریقہ ہے تبلیغ کو دیکھنا ہوگا اور پھر ان کے نتائج پر بحث کرنا ہوگی، اور اس کے بعد اپنا کوئی طریقہ تبلیغ اختیار کرنا ہوگا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں جتنے طریقوں سے اپنے دین کو مختلف اقوام نے پھیلایا ہے وہ کل 10 طریقے ہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے ان طریقوں کو دیکھنا چاہیے۔ جہادی نظریہ تبلیغ۔ دوستوں، ماضی قدیم میں عوامی اجتماعی شعور کم تھا اور غلامی کا دور تھا، اس لیے اس زمانے میں غیر منطقی مذاہب اپنے عقائد کی ترویج کے لیے جہادی رستہ اختیار کرتے تھے، کیونکہ اس دور کا مقولہ یہ تھا کہ الناس علی دین ملاکہم، یعنی لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس دور میں دین پھیلانے کا سریع الاثر طریقہ جو تھا وہ تھا بادشاہ بننا یا کسی ملک اور قوم پر تسلط حاصل کر کے ان پر اپنا دین مسلط کر دینا۔ یہ طریقہ کافی مقبول اور کارگر بھی رہا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے مذاہب پھیلے ہیں، جیسا کہ یہودیت کو پھیلانے میں یہی طریقہ کارگر ثابت ہوا۔ اسی طرح بدھ مت کو اشوک اور منو جیسے بادشاہوں نے اسی طریقے سے پھیلایا، اور اس طرح ہندو دھرم پھیلایا، اور اسی طرح زرتشت کا مذہب پھیلا، اور اس طریقے پر چل کر عیسائیت کے کیاسرا نے کلیساؤں کی بنیاد رکھی اور عیسائیت کی ترویج کی۔ انہی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے خلیفہ ثانی کے بعد کی اسلامی حکومتوں نے بھی اسلام کو اسی طرز پر پھیلانے کی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ دوستوں، یہ طریقہ ایک حوالے سے تو بڑی بڑی کامیابیاں دیتا ہے، مگر اس طریقے میں ایک نقص یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنا دین پھیلانے والے جب دوسرے مذاہب پر یلغار کر کے انہیں اپنے دین کا پیروکار بنا لیتے ہیں تو ان کے دین پر مجبوراً آنے والے لوگ اپنے کچھ نہ کچھ نظریات ساتھ لے کر دین نیا قبول کرتے ہیں۔ جیسا کہ عیسائیت کی جب جبراً تبلیغ ہوئی تو سورج پرست لوگ عیسائی بننے کے لیے ایک ایسی عیسائیت کی راہ پر چل نکلے جو سورج پرستی کے قریب ترین تھی، یعنی انہوں نے نئے دین کو اپنا سابقہ دین میں جذب کرنے کی کوشش کی، اور آج بھی اس کے ثبوت موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے سورج پرست لوگ 25 دسمبر کو سورج دیوتا کی پیدائش کا دن مناتے تھے، لیکن جب وہ عیسائیت میں جذب ہوئے تو انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن وہی 25 دسمبر رکھ دیا، جبکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اپریل میں ہوئی، اور اس جدید دور اور جدید محققین بھی اسے درست مانتے ہیں کہ ان کی پیدائش اپریل میں ہوئی تھی، مگر مناتے آج بھی 25 دسمبر کو ہے۔ اس طرح کفارے کا نظریہ بھی ماضی کے بلی کے بکرے کے نظریے سے لیا گیا، اور آج اسی کے سہارے تبلیغ ہو رہی ہے۔ ہم کس بات کا حوالہ دیں؟ بس یوں سمجھ لیں کہ آج کی عیسائیت میں 70% نظریات ماضی کے فرسودہ ادیان کا حصہ ہیں۔ اس طرح یہودیت اور بدھ مت میں بھی یہی کچھ ہوا ہے، اور آج بدھ مت کی تو یہ حالت ہے کہ ہندو دھرم اور بدھ دھرم اور جین دھرم میں فرق کرنا بھی کافی مشکل نظر آتا ہے۔ ان سب کے نظریات 80% ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اس طرح جب اسلام بزور شمشیر پھیلا تو اس میں بھی وہی کچھ ہوا، اور آج ہم دیکھیں تو بہت سا مواد ہے جو اسلام کا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ باضابطہ طور پر اسلام کا حصہ ہے۔ میں اگر ان ساری چیزوں کا یہاں ذکر کروں گا تو شاید کوئی یہ سمجھے گا کہ میں خدا نخواستہ اسلام کے خلاف لکھ رہا ہوں، لیکن جن لوگوں نے مذاہب عالم کی کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہوئی ہے اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم
ہمارے دین اسلام میں آج کیا کیا کس کس مذہب کا شامل کر چکے ہیں۔ دوستوں، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ عالم اسلام کو اسلحے کی دوڑ میں حصہ لے کر آرم پاور سے اسلام پھیلانا چاہیے اور اسلام دشمنوں کو خاتمہ کرنا چاہیے، جبکہ یہ بات فی الحال امر محال ہے، کیونکہ ہمارے پاس آج ایک ٹوٹا پھوٹا ایٹم بم آیا ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس 1960 میں 30 ایٹم بم موجود تھے۔ تو پتہ نہیں آج اس کے پاس کتنے ایٹم بم موجود ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہادی یا عسکری نظریہ تبلیغ اس دور میں ایک بدنام ترین طریقہ تبلیغ ہے، یعنی اس دور میں ہر آدمی امن چاہتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، سارے امن عالم کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس دور میں جب امن عالم کی بات ہو رہی ہے تو اس دور میں جہادی یا عسکری تنظیمیں بنا کر اور گن پوائنٹ پر لے کر کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔ ہاں، اس سے اپنے مذہب کو بدنام ضرور کیا جا سکتا ہے، اپنے مذہب سے متنفر ضرور کیا جا سکتا ہے، اور کسی مذہب کے لوگوں میں دہشت پھیلا کر انہیں مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ افغانستان میں طالبان نے جہادی طرز تبلیغ اپنایا اور آخر کار ساری دنیا کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہیں فنا کرنے کی ٹھان لی گئی، کیونکہ اس دور میں کوئی بھی انسان قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ قتل و غارت کروانے والے لیڈر بھی عوام کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ہر واردات کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تبلیغ نہیں تخریب ہے اور اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور آج یہ طریقہ تبلیغ مردود ہو چکا ہے، کیونکہ انسانیت پہلے ہی اتنے مسائل کا شکار ہے کہ مزید کوئی پریشانی مول نہیں لی جا سکتی۔ ایک طرف بے روزگاری ہے، مالی پسماندگی ہے، دکھ ہی دکھ ہے، اور پھر مذہب کے نام پر بھی انہیں مزید قتل و غارت دیکھنا پڑے، یہ کسی کو پسند نہیں ہے، بلکہ آنے والے وقت میں تو پروڈکٹ مثالی دین سامنے آئیں گے۔ جیسا کہ ایک مارکیٹ میں کوئی کمپنی نیا پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو وہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے، اشتہارات لگاتی ہے اور اپنی چیز کی ایسی تعریف کرتی ہے کہ جو عوامی مزاج کے عین مطابق ہو اور اس کی افادیت بتاتی ہے، اور مارکیٹ میں اپنی چیز رکھ دیتی ہے۔ باقی بات وہ ہوگا جو عوام کرتی ہے، وہ سب کچھ گاہک پر چھوڑ دیتی ہے اور ان کی بات سے کتنا اتفاق یا اختلاف کرتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کمپنی اپنا مال مارکیٹ میں لائے اور اپنے مال کی تعریف کے ساتھ دوسروں کے مال کی مذمت کرے، یا اس کے نقائص گنوائے، یا گاہک کو گن پوائنٹ پر لے کر اپنا مال فروخت کرے، یا حکومتی دباؤ دلا کر باقی کمپنیوں کو ختم کروا دے، یا مارکیٹ میں مال لانے سے روک دے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنی کمپنی کے خلاف ایک بڑی نفرت ہی عوام میں پائے گا۔ اس طرح آنے والے وقت میں دین بھی ایک پروڈکٹ کی طرح عوام عالم کے سامنے لائے جائیں گے اور اپنے اپنے دین کی افادیت بیان کی جائے گی، مگر کسی دوسرے کے دین کو نہیں چھیڑا جائے گا، اور فیصلہ عوام سے لیا جائے گا کہ آپ افادیت کے لحاظ سے جو دین پسند کریں اسے اختیار کر لیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے بھی فرمایا ہے کہ لا اکرہ فی الدین، یعنی دین میں جبر جائز نہیں ہے۔ میرے ایک دوست ایک پسماندہ علاقے میں سائنسی یونیورسٹی کا قیام کر رہے تھے اور اس کے بارے میں اپنے آراء سے نوازتے ہوئے مجھ سے فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عالم اسلام ایک سپر پاور بن جائے اور ہمارے پاس جدید ترین اسلحہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اسرائیل اور امریکہ جیسے اسلام دشمن ممالک کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ وہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر بڑی جذباتی باتیں کر رہے تھے اور میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے بعد میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی صاحب، اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں تو اسلام و اہل اسلام کے تحفظ کا ہمارے پاس ایک رستہ نہیں بلکہ دو ہیں۔ پہلا رستہ یہ ہے کہ ہم تمام تر عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ وغیرہ کو یکدم فنا کے گھاٹ اتار دیں اور اس طرح پوری دنیا کو ہیروشیما ناگاساکی کی طرح بنا دیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو فنا کرنے کی بجائے مسلمان کر لیں۔ اب آپ بتائیں ان میں سے بہتر راستہ کون سا ہے؟ ان دونوں راستوں میں سے آسان راستہ کون سا ہے؟ ان دونوں راستوں میں سے انسانیت کے حوالے سے مناسب راستہ کون سا ہے؟
ان دونوں رستوں میں سے سستا، پرامن، پروقار اور اسلامی روایات حسنہ سے مزین رستہ کون سا ہے؟ ایک رستہ یہ ہے کہ دشمن سے لڑا جائے اور اسے فنا کے گھاٹ اتارا جائے، اور اس میں اپنے لوگوں کو بھی شہید کروانا پڑے گا، اور موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو زیادہ نقصان اپنا ہی کروانے کا امکان ہے۔ دوسرا رستہ یہ ہے کہ دشمن سے ایسا رویہ رکھا جائے کہ وہ اپنی ساری دشمنیاں بھول کر ہمارا جان نثار دوست بن جائے اور کلمہ پڑھ لے۔ ان دونوں میں سے بیسٹ وے کون سا ہے؟ میرے وہ دوست سوچتے رہے اور میں باتیں کرتا رہا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ بھائی صاحب، کفر، شرک، نفاق، یہ سب بیماریاں ہیں، اور کفار مشرکین دراصل بیمار ہیں، اور بیماروں کا علاج کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں شوٹ کر دینا چاہیے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے اور کافی دیر سوچنے کے بعد فرمایا کہ بربادی والا رستہ پازیٹیو رستہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہم ان میں تبلیغ کیسے کریں؟ کیا تبلیغ سے اسلام کے پھیلنے کا کوئی امکان موجود ہے؟ میں نے گزارش کی کہ آج دنیا پر جتنے بھی مسلمان موجود ہیں ان کے آباء و اجداد یہودی، عیسائی، ہندو وغیرہ ہی تھے۔ یہ سارے لوگ اگر تبلیغ سے مسلمان ہو چکے ہیں تو پھر اس مشاہدے کے بعد ہمیں اس رستے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ فرمائیں، آپ کے اجداد کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ہندو تھے۔ میں نے کہا کہ اگر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا اور انہیں تبلیغ نہ کی جاتی تو آج آپ کہاں ہوتے؟ یہ اس تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ آج آپ موجود بھی ہیں اور اسلام پر جان نچھاور کرنے کے لیے اتنے جذباتی بھی ہیں۔ تو پھر ہم آج کے ہندوؤں، عیسائیوں اور یہودیوں سے اس قدر نا امید کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اب آپ بتائیں کہ ہماری تبلیغی جماعتوں نے آج تک کتنے لوگ مسلمان کیے ہیں؟ میں نے جواباً عرض کیا کہ مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ ہاں، میں یہ جانتا ہوں کہ جس طرح کی تبلیغ کی آج ضرورت ہے اس طرح کی تبلیغ ہو نہیں رہی، کیونکہ اس دور میں محبت، امن اور انسانیت سے پیار کے حوالے سے اپنے دین کو متعارف کروانا چاہیے، نہ کہ دہشت گردی، فساد فی الارض کا منبع بنا کر دین کو پیش کرنا چاہیے۔ دوستوں، مذہب کی بنیاد ٹالرنس پر ہوتی ہے۔ دوسرے مذاہب کو برداشت کرتے ہوئے اپنے مذہب کی افادیت کو پیش کرنا چاہیے، اور اسلامی رواداری، محبت و اخوت اور بھائی چارے و انس و احترام باہمی کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اسی میں دین کی سچائی اور افادیت ہے۔ روحانیاتی طریقہ تبلیغ۔ دوستوں، جتنے بھی طریقہ ہے تبلیغ ہیں ان میں سے سب سے مؤثر طریقہ تبلیغ روحانیاتی طریقہ تبلیغ ہے، اور یہ واحد ایسا طریقہ ہے کہ جس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ اگر ہم ماضی کے جھروکوں سے جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نان مسلم لوگوں میں اسلام پھیلتا رہا ہے، تو وہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا اور نہ ہی مولوی صاحبان کی شرعی تبلیغ سے پھیلا ہے، بلکہ وہ اولیاء کرام کے روحانی تبلیغ سے پھیلا ہے، کیونکہ انسان تلوار کے زور پہ حکومت تو کر سکتا ہے، عقیدہ نہیں بدل سکتا۔ آپ خود سوچیں، آج کوئی آدمی بحث و مناظرے کر کے آپ کو ہندو بنا سکتا ہے؟ آپ کا عقیدہ بدل سکتا ہے؟ بے شک آپ لاجواب ہو جائیں، آپ کے پاس اپنے مذہب کی سچائی کی کوئی دلیل ہی نہ ہو، اس کے باوجود آپ اپنا عقیدہ نہیں بدل سکتے، تو پھر دوسروں کے بارے میں ہم اس خوش فہمی میں کیوں پڑ جاتے ہیں کہ انہیں منطقی و عقلی دلائل اور بحث مباحثے سے مسلمان کیا جا سکتا ہے؟ جب ہمارا عقیدہ کوئی نہیں بدل سکتا تو ہم کسی کا عقیدہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ اسلام بحث یا تلوار سے نہیں، روحانیاتی تبلیغ سے پھیلا ہے۔ اولیاء کرام نے کچھ نہ کچھ کر کے نے دکھایا، اور وہ کچھ کر کے دکھایا جو ان کے اسپرچولیزم سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور تھا۔ تب انہوں نے کلمہ پڑھا۔ خصوصیات دین اولیاء۔ دوستوں، اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی ضرورت جو ہے وہ صرف اور صرف دین اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ میں تبلیغ زبانی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں روحانی تبلیغ ہوتی ہے۔ اس میں عشق الہی اور عشق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ درس ہوتا ہے۔ دینی اولیاء کرام میں صرف تھیوریز نہیں ہوتی بلکہ مشاہداتی دین ہوتا ہے، کیونکہ دین اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ میں دین حق کی لیبارٹری ہوتی ہے۔
جس میں ہر چیز تجرباتی ہوتی ہے اور ہر چیز کا عملی مظاہرہ دکھایا جا سکتا ہے، جبکہ دین علماء میں صرف بے روح عبادات اور بے رنگ و روغن اندیکھے مفروضات ہوتے ہیں۔ اس میں جارحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ انسان کو قتل کرتا ہے، مسلمان کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے، بھائی کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف باطل نظریات ہوتے ہیں، کیونکہ حق میں اختلاف نہیں ہوتا، اس لیے اہل حق میں کبھی بھی نفرت نہیں ہوتی۔ اور رفع اختلاف مشاہدے سے ہوتا ہے، اور مشاہدہ صرف دین اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ ہی میں ہو سکتا ہے۔ ضرورت مشاہدہ۔ دوستوں، یہ دور بحث و مباحثے کا نہیں، کیونکہ اس دور میں اسلام دشمن قوتیں پہلے ہی نفرتیں پھیلا رہی ہیں، اور اگر ان حالات میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو اختلافات کو ہوا ملتی ہے، اور اس سے مخالف لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپس میں لڑا سکتے ہیں۔ اتنی سوجھ بوجھ عوام میں نہیں ہوتی کہ وہ نظریاتی اختلاف کو ٹالریٹ کر سکے۔ کیونکہ یہ نادان اور بھولے لوگ دین کی محبت میں فوراً اگریسو ہو جاتے ہیں، اور جارحیت کا نتیجہ محبت کی فضا کا خاتمہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر صورت میں جارحیت سے بچنا چاہیے، اور لاشوں پر سیاست چمکانے والوں کو لاشیں دینا اپنے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ روحانیاتی طریقہ تبلیغ۔ دوستوں، جتنے طریقہ ہے تبلیغ ہیں، ان میں سے سب سے مؤثر طریقہ تبلیغ روحانیاتی طریقہ تبلیغ ہے، اور یہ واحد ایسا طریقہ ہے کہ جس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ اگر ہم ماضی کے طریقوں سے جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نان مسلم لوگوں میں اسلام پھیلا ہے تو وہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اور نہ ہی مولوی صاحبان کی شرعی تبلیغ سے پھیلا ہے، بلکہ وہ اولیاء کرام کی روحانی تبلیغ سے پھیلا ہے۔ کیونکہ انسان تلوار کے زور پہ حکومت تو کر سکتا ہے، عقیدہ نہیں بدل سکتا۔ آپ خود سوچیں، اگر کوئی آدمی بحث و مناظرے کر کے آپ کو ہندو بنا سکتا ہے، آپ کا عقیدہ بدل سکتا ہے، بے شک آپ لاجواب ہو جائیں، آپ کے پاس اپنے مذہب کی سچائی کی کوئی دلیل ہی نہ ہو، اس کے باوجود آپ اپنا عقیدہ نہیں بدل سکتے، تو پھر دوسروں کے بارے میں ہم اس خوش فہمی میں کیوں پڑ جاتے ہیں کہ انہیں منطقی اور عقلی دلائل اور بحث مباحثے سے مسلمان کیا جا سکتا ہے؟ جب ہمارا عقیدہ کوئی نہیں بدل سکتا تو ہم کسی کا عقیدہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ اسلام بحث یا تلوار سے نہیں، روحانیاتی تبلیغ سے پھیلا ہے۔ اولیاء کرام نے کچھ نہ کچھ کر کے انہیں دکھایا، اور وہ کچھ کر کے دکھایا جو ان کے اسپرچولیزم سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور تھا، تب انہوں نے کلمہ پڑھا۔ خصوصیات دین اولیاء۔ دوستوں، اگر ہم حالات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی ضرورت جو ہے وہ صرف اور صرف دین اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ میں تبلیغ زبانی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں روحانی تبلیغ ہوتی ہے۔ اس میں عشق الہی اور عشق آل محمد علیہ السلام کا زندہ درس ہوتا ہے۔ دین اولیاء کرام میں صرف تھیوریز نہیں ہوتی، بلکہ مشاہداتی دین ہوتا ہے، کیونکہ دین اولیاء کرام میں دین حق کی لیبارٹری ہوتی ہے، جس میں ہر چیز تجرباتی ہوتی ہے اور ہر چیز کا عملی مظاہرہ دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ دین علماء میں صرف بے روح عبادات اور بے رنگ و روغن اندیکھے مفروضات ہوتے ہیں، اور ان میں جارحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ انسان کو قتل کرتا ہے، مسلمان کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے، بھائی کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف باطل نظریات ہوتے ہیں، کیونکہ حق میں اختلاف نہیں ہوتا، اس لیے اہل حق میں کبھی بھی نفرت نہیں ہوتی، اور رفع اختلاف مشاہدے سے ہوتا ہے، اور مشاہدہ صرف دین اولیاء کرام میں ہی میں ہو سکتا ہے۔ ضرورت مشاہدہ۔ دوستوں، یہ دور بحث و مباحثوں کا نہیں، کیونکہ اس دور میں اسلام دشمن قوتیں پہلے ہی نفرتیں پھیلا رہی ہیں، اور اگر ان حالات میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو اختلافات کو ہوا ملتی ہے، اور اس سے مخالف لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپس میں لڑا سکتے ہیں، اور اتنی سوجھ بوجھ عوام میں نہیں ہوتی کہ وہ نظریاتی اختلافات کو ٹالریٹ کر سکیں، کیونکہ یہ نادان اور بھولے لوگ
دین کی محبت میں فوراً اگریسو ہو جاتے ہیں، اور جارحیت کا نتیجہ محبت کی فضا کا خاتمہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر صورت میں جارحیت سے بچنا چاہیے، اور لاشوں پر سیاست چمکانے والوں کو لاشیں دینا اپنے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اس دور میں اپنے روحانیاتی دین کو ریٹریو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں مشاہداتی دین کی طرف جانا چاہیے جو اولیاء کرام کا دین ہے۔ ہاں تو دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں دین اولیاء کرام سے متمسک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مشاہداتی دین ہے، اور اس میں عقائد روایتی و حقائقی نہیں ہوتے، شنیدہ نہیں ہوتے، بلکہ انسان ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اور مشاہدہ ہی انسان کے اندر یقین و اطمینان پیدا کر سکتا ہے۔ اگر انسان کو مشاہدہ نہ ہو تو پھر وہ کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو، وہ ادھورا ہی رہتا ہے۔ لہٰذا اس دور میں گفتگو اور بحث سے بچنا چاہیے، اور ایک دوسرے میں مشاہداتی دین کی تبلیغ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں مبلغ کی ذات سے بائی پاس ہو جاتا ہے، اور دین کا طالب خود اپنی آنکھوں سے عقائد حقہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مادیت کے دور میں مشاہدہ بڑا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ انسان جب تک مشاہدہ نہیں کرے گا اس کا ایمان اور یقین کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی چاہے کتنے اونچے مقام پر کیوں نہ ہو، اسے اطمینان قلب اور استحکام یقین کے لیے مشاہدے کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے خالق کائنات سے عرض کیا، اے میرے پالنے والے، مجھے دکھا دے کہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا۔ جواب ملتا ہے، کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ یہ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مالک حقیقی، میرا تمہاری ہر بات پر ایمان ہے، مگر مشاہدے سے مجھے اطمینان مل جائے گا، یقین کامل ہو جائے گا، یعنی میں عین الیقین کی منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولی العزم رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، شیخ الانبیاء بھی ہیں، مگر انہیں بھی اطمینان قلب کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے۔ تو کیا آپ اور مجھ جیسے ناقص الاعتقاد لوگوں کے لیے مشاہدہ ضروری نہیں ہے؟ اور ہم صرف شنیدہ اور نوشتہ باتوں سے ہی یقین کامل حاصل کر لیں گے؟ کیا صرف سنی سنائی پر ہم عین الیقین اور حق و یقین کی منزل تک پہنچ جائیں گے؟ دوستوں، یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی کتنا ہی خوش عقیدہ کیوں نہ ہو، جب تک اسے مشاہدہ ہوگا اس کا عقیدہ کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ایمان کی تکمیل کا واحد ذریعہ مشاہدہ ہے، اور مشاہدے کے بغیر دین کتنا ہی کامل کیوں نہ ہوگا، اس میں کچھ نہ کچھ شک و غلطی و کمزوری کا امکان ضرور باقی رہے گا، کیونکہ ہمارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ جس دین پر ہم قائم ہیں یہ دین ہی 100% درست ہے۔ آپ قرآن و حدیث کا حوالہ دیں گے تو اس کا جواب اپنے ضمیر سے پوچھیں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ ایک ہی آیت کے کئی معنی لکھے ہوئے ہیں، ایک موضوع پہ متضاد دو متابین احادیث ملیں گی، اور اس وقت عالم اسلام کے جتنے مسالک ہیں وہ قرآن اور حدیث کے ماخذ بتاتے ہیں، اور عقائد ایک دوسرے سے اتنے جدا جدا ہیں کہ ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے تک دیے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو کتاب و سنت و حدیث و اہل بیت اطہار علیہم السلام کا دشمن ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو پھر ہمارے پاس کون سا سائنٹیفک پیمانہ ہے کہ جس سے ہم ان میں سے کسی کو درست ثابت کر سکیں گے؟ کیونکہ اگر ہم ان میں سے کسی ایک مذہب کو اپنی عقل کے پیمانے پر رکھ کر اختیار کریں گے تو وہ دین ہماری پسند کا ہوگا، نہ کہ اللہ جل جلالہ کی پسند کا ہوگا، کیونکہ ہم نے اختیار کرنے میں کوئی الہی پیمانہ یا سائنسی پیمانہ تو استعمال کیا ہی نہیں، بلکہ اپنی پسند کے مطابق دین اختیار کیا ہے۔ تو پھر اس کا کیا ثبوت ہوگا کہ ہماری پسند اللہ جل جلالہ کی پسند کے عین مطابق ہے؟ اور اگر کسی عالم کا حوالہ دیں کہ اس کی تقلید میں ایک دین اختیار کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقائد میں تقلید حرام ہے، اور قرآن کریم نے عقائد میں تقلید یعنی قبول و قول غیر باللہ دلیل سے سختی سے منع کیا ہے۔ اس لیے جب ہم خود سوچیں گے کہ جس عالم کی ہم تقلید کر رہے ہیں اس کی درستی کا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ بالکل اللہ کے دین میں اللہ کا نمائندہ ہے،
تو اس کا جواب وہی ہوگا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، بس اپنی پسند ہی سے اپنا مرجع تقلید مان لیا ہے، اور اپنی پسند کے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ اس بات پر تنہائی میں غور کریں کہ اس وقت اسلام کے اندر سینکڑوں اسکالرز آف تھاٹ ہیں، یا یوں سمجھیں کہ اس دور میں جتنے علماء کرام ہیں ان سب کا ایک علیحدہ مکتبہ فکر ہے، یعنی کلی طور پر نہیں تو جزوی طور پر سارے ایک دوسرے سے قدر اختلاف ضرور رکھتے ہیں۔ اس طرح آپ کے سامنے کئی دین کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ کا دین تو ایک ہی ہو سکتا ہے، اللہ کے دین متعدد نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے دین میں اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے ان ڈھیر سارے ادیان میں سے کسی ایک کو دین بلا مشاہدہ و تحقیق اختیار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان کا کسی دین کو اختیار کرنا ایسے ہوتا ہے جیسے وہ کسی ایک دین پر اپنی دنیا و عقبہ کو دو پر لگا رہا ہو۔ اگر وہ دین درست ثابت ہو تو نجات پا گیا، اور اگر وہ خالق کے نزدیک درست ثابت نہ ہوا تو پھر یہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی فنا اور اعمال بھی اکارت گئے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ریس کورس گراؤنڈ میں ایک ساتھ 100 گھوڑے دوڑ کے لیے تیار کھڑے ہوں تو ایک ناواقف آدمی کو کسی ایک گھوڑے پر اپنی ساری جمع پونجی بیٹ پہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ 100 گھوڑوں میں سے جیتنا تو صرف ایک گھوڑے نے ہے، اور اگر اس کا گھوڑا ہار گیا تو وہ ایک کنگال جواری کی طرح نہ گھر کا رہے گا اور نہ گھاٹ کا۔ اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز شور بالکل یعنی قطعی طور معلوم نہ ہو کہ اس پر اپنی دنیا اور عقبہ کو دو پر نہیں لگانا چاہیے۔ دوستوں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا کا کوئی کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی آخرت کی 100% ضمانت نہیں دے سکتا، کیونکہ دین اور آخرت کے معاملے میں اگر کوئی ضمانت دے سکتا ہے تو وہ دین کا مالک ہی دے سکتا ہے۔ جو اللہ جل جلالہ کا نمائندہ ہوگا وہی آخرت کی ضمانت دے سکتا ہے، اور اللہ جل جلالہ کا نمائندہ کون ہے؟ وہ ہے سرور دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد ہر زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ جل جلالہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا دین اختیار کریں کہ جس میں ہمارا رابطہ ان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے، اور ان کے مشاہدے ہی سے ہمارا دین درست ثابت ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارا دین چاہے سچا بھی ہوگا تو تب بھی مشکوک ہی ہوگا، اور ہمارے لیے 100% لاریب نہ ہوگا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مشاہدے اور مکاشفے کا سٹارٹنگ پوائنٹ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی کلمہ انسان پڑھتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق مانتا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا ان کی آل پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی نہ کسی ذات اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصی محبت ضرور کرتا ہے، یعنی اس کی محبت کا کوئی نہ کوئی مرکز ضرور ہوتا ہے کہ جس سے وہ انتہائی محبت اور عقیدت کا ناطہ جوڑے ہوئے ہوتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کمال عقیدت کس ذات اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، بس وہی محبوب ذات ہی اس کا بنیادی پوائنٹ ہے، اور اسے سب سے پہلے ان کی ذات سے متوسل ہونا چاہیے اور ان کی ذات سے روحانی رابطہ پیدا کرنا چاہیے، اور جب انسان روحانی رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اسے اولین مکاشفہ جو ہوتا ہے وہ اسی ذات کے نور اقدس کا ہوتا ہے۔ دوام نبوت۔ دوستوں، یہاں میں ایک اہم سوال کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بات 100% تسلیم شدہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت دائمی و ابدی ہے، یعنی قیامت کے بعد بھی آپ کی نبوت نے جاری رہنا ہے اور آپ ہی کا دین جاری رہنا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دوام نبوت یعنی ہمیشہ رہنے والی نبوت کے معنی کیا ہیں؟ اس دوام نبوت کا مقصد و مطلب کیا ہے؟ اس دوام نبوت کی صورت و حیت و کیفیت کیا ہے؟ دوستوں،
ہمارا عمومی تصور دوام نبوت یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام ہم تک پہنچانا تھے وہ پہنچا کر تشریف لے گئے ہیں، اب مزید کسی حکم نے نازل نہیں ہونا، اور ہمیں قیامت تک کیونکہ انہی احکام پر عمل کرنا ہے، اس لیے یہ ان کی نبوت کا دوام ہو گیا۔ اس پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ احکام و تعلیمات کہاں ہیں؟ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ وہ احکام ہمارے کتب میں موجود ہیں۔ اہل تشریح فرماتے ہیں کہ وہ احکام و تعلیمات قرآن اور کتاب اربع و کتاب تسعین و ستہ میں ہیں اور 400 کتب اصول میں ہیں، جبکہ اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ وہ سارے احکامات و تعلیمات کلام باری اور صحاح ستہ اور کتب المات و العشرہ میں موجود ہیں۔ اب ان جوابات سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتابی صورت میں دوام حاصل ہے، نہ کہ وجودی صورت میں۔ بالفاظ دیگر نبوت کا دوام سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے وجود مکتوبی کو حاصل ہے، نہ کہ ان کے وجود حقیقی کو۔ یا یوں سمجھ لیں کہ نبوت کو دوام حاصل نہیں بلکہ کتابوں ہی کو دوام حاصل ہے۔ اگر یہی دوام نبوت ہے تو پھر اس طرح تو جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی دوام حاصل ہے۔ ان کی کتابیں بھی موجود ہیں اور ان کی کتابوں کی شرح بھی موجود ہیں، بلکہ برٹش پبلک لائبریری جس کی بک شیلفوں کی لمبائی 900 میل سے بھی زیادہ ہے، اس کا سب سے بڑا شعبہ اولڈ ٹیسٹامنٹس اور نیو ٹیسٹامنٹس کی شرح پر مبنی ہے، یعنی ان کے احکام بھی کتابوں میں موجود پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح تو ہمیں ان انبیاء کی نبوت کو بھی دائمی ماننا پڑے گا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادیت نہ رہے گی۔ اس پر دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط ہونے کی بجائے کتابوں سے جڑ جائے گی، اور کتابوں سے جڑنے کا مطلب ہے مولوی پر انحصار کرنا۔ اب سوچیں کہ کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھوا کر کیا مولوی اور کتابوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے؟ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ایک مولوی ایک ہی آیت و حدیث سے ایک چیز جائز قرار دیتا ہے تو دوسرا اسے حرام قرار دیتا ہے۔ ان کتابوں کی یہ صورتحال ہے کہ سینکڑوں مسالک معرض وجود میں آ چکے ہیں مگر کتابیں وہی ہیں۔ 70 سے زیادہ مسالک تو شیعہ کے ہیں اور کتابیں وہی ہیں۔ ایسے ہی سینکڑوں کی تعداد میں اہل سنت کے مسالک بن چکے ہیں اور کتابیں وہی ہیں۔ سارے مسالک کے کتب ماخذ وہی صحاح ستہ و قرآن کریم ہے اور سب انہی کتابوں ہی کو سورس مانتے ہیں اور ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے بھی دیتے ہیں اور دیے جا رہے ہیں۔ تو کیا اس دینی و فکری و علمی نفس و نفسی میں بھی دوام نبوت قرار دیا جا سکتا ہے؟ بعض کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ان کا اسم مبارک، ان کا کلمہ اور ان کی نبوت کا عقیدہ لوگوں کے دلوں میں قیامت تک رہنا ہے، اس لیے ان کی نبوت کو دوام حاصل ہے۔ اس پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ کلمہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پڑھا جا رہا ہے، اس طرح تو ان کی نبوت بھی دائمی قرار دی جا سکتی ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ان کا کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بھی مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہے، اور اگر اقرار نبوت کرنا ہی دوام نبوت ہے تو پھر ہمیں بھی اللہ جل جلالہ نے 1,24,000 انبیاء اور رسل اور ان کی کتب پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کی کتابوں اور رسولوں پر۔ اگر ہم اپنا ایمان بھی ان رسولوں اور نبیوں پر شامل کر کے دیکھیں تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کے مقابلے میں انبیاء ماسلف علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، اور اس طرح تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا دوام اتنا ثابت نہ ہوگا کہ جتنا جناب عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں کا ثابت ہوگا۔ کتابوں والے دین کا جو سب سے بڑا نقص ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ارتقاء شعور کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔
کیونکہ اس میں بطور دین فلسفہ یونان و علوم رومیہ بھی داخل کر دیے گئے ہیں۔ اس میں ایک نقص یہ بھی ہے کہ اس میں بہت سا وضعی یعنی جعلی گھڑا ہوا مواد بھی شامل ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا سائنٹیفک پیمانہ بھی نہیں ہے جس سے ہم اس مواد کو پرکھ یا پہچان سکیں۔ زیادہ سے زیادہ کتب رجال وغیرہ کا سہارا لیں گے تو وہ خود ہی ایک دوسرے کی تردید کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی کسی کو سکہ بتاتا ہے تو دوسرا اسے غیر سکہ لکھتا ہے۔ اس طرح فیصلہ 100% درست رزلٹ حاصل کرنا ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہو جاتا ہے۔ بعض احباب یہ جواب دیں گے کہ دوام نبوت بصورت امام و حجت ہے، یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 امام و حجتیں علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان میں سے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی موجود رہا ہے اور آج بھی ہے، اس لیے ہر اس طرح دوام نبوت ہو جاتا ہے۔ یہ جواب بھی اعتراض کی زد میں آ جاتا ہے کہ حجت نبوت سے ایک علیحدہ عہدہ ہے اور امامت و ولایت علیحدہ علیحدہ عہدے ہیں جو نبوت نہیں ہے، اور جب یہ مان لیا جائے کہ امامت نبوت نہیں ہے تو امامت دوام نبوت کیسے قرار دی جا سکتی ہے؟ دوام نبوت پہ تفصیل سے گفتگو اپنے مقام پہ ہوگی۔ فی الحال اس مقام پر مناسب ہوگا کہ میں اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم کے دین کے ورثاء یعنی عرفائے اعظام رضوان اللہ علیہم کا نظریہ پیش کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ نظریہ عرفائے اعظام۔ دوستوں، عرفائے اعظام رضوان اللہ علیہم کا نظریہ یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کسی بھی لمحہ میں پوری کائنات سے منقطع نہیں ہے، بلکہ ان کی ذات ہمہ وقت موجود ہمہ جا موجود ہے۔ باقی نبی تشریف لائے واپس چلے گئے، مگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اس کائنات کے رگ و پے میں ازل سے جاری و ساری ہے۔ اس کائنات کے اعصاب کی انرجی نور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس یونیورس میں انہی کا نور فعال لمن یرید ہے۔ اس کے چند دلائل ہیں۔ دلیل اول، اس کی پہلی دلیل تو خود لفظ نبوت ہے۔ جیسا کہ سارے صاحبان لغت جانتے ہیں کہ یہ جو لفظ نبی ہے یہ نبا سے مشتق ہے، اور نبا کے معنی خبر کے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ نہ ہی خبر دینے والا ہو اور نہ ہی خبر ہو تو اختبار کا دوام کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اسی طرح ہم مان لیں نعوذ باللہ نہ ہی نبی موجود ہے اور نہ ہی سلسلہ نبات جاری ہے، تو پھر دوام نبوت کس طرح ثابت ہوگا؟ نبوت کا دوام اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ نبی بھی موجود ہو اور اس کے پاس نبا یعنی خبریں بھی موجود ہوں، اور خبریں لینے والے بھی موجود ہوں، اور سلسلہ اخبار بھی منقطع نہ ہو۔ نبا اس خبر کو کہتے ہیں کہ جس کے دو فائدے ہوں، ایک تو اس سے علم حاصل ہو، دوسرا فائدہ یہ ہو کہ اس سے گمان یقین میں بدل جائے۔ نبا اس خبر کو کہتے ہیں کہ جو غیب کے بارے میں بھی ہو، جھوٹ سے بالکل عاری اور پاک ہو۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا وہ بعض لوگ عظیم نبا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں وہ عظیم خبر غیب ہی تو ہے تم جس سے اعراض کرتے ہو۔ یہاں اس پہ بحث نہیں کہ نبا عظیم سے مراد کیا، بلکہ ہم دنیا کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ اس کے معنی ہے خبر کے، اور نبی کے معنی ہے غیب کی فائدہ مند جھوٹ سے پاک یقینی خبر دینے والی ذات۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر نبوت دائمی ہوگی تو سارا سلسلہ دائمی ہوگا، اور یہ سلسلہ بتا رہا ہے کہ میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ازلی و ابدی ہے، یعنی ان کی ذات بھی ازلی و ابدی ہے، ان کی اخبار بھی ازلی و ابدی ہے، اور ان سے خیر لینے والے بعض ذوات بھی ازلی و ابدی ہیں۔ اس لیے تو فرمایا گیا تھا کہ ابھی جناب آدم علیہ السلام مراحل آب و گل میں تھے تو ہم اس وقت بھی نبی تھے، یعنی اس وقت بھی ان کی ایک امت وسطی موجود تھی۔
اور اس وقت بھی یہ انہیں غیب مطلق کے اسرار سے مطلق فرمایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور اسی کا نام دوام نبوت ہے، اور یہی دوام نبوت کی صورت ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لیں، اور جس سے روک دیں اس سے رک جائیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آیت صرف 23 برس کے لیے نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ آیت منسوخ یا بے سود ہو گئی ہے؟ قرآن قیامت تک کے لیے، تو اس کی ہر آیت قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ بھی ایک زندہ آیت ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آج بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ کرنا لازم ہے اور انہی سے احکام لینا ضروری ہے۔ یہ حکم تا قیامت ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیں وہ لیں، جس سے روک دیں اس سے رک جائیں۔ دوستوں، بات یہ ہے کہ عمومی تصورات جو ہوتے ہیں وہ سطحی ہوتے ہیں، جیسا کہ عالم اسلام میں تصور ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ وفات پا چکے ہیں اور انہی کے ساتھ سلسلہ وحی منقطع ہو گیا ہے، اور اس طرح اللہ جل جلالہ بھی انسانیت سے منقطع ہو گیا، اور اب اللہ کے پاس انسانیت کو دینے کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے، بلکہ اس کا آخری پیغام قرآن کریم ہے، اور اب یہ دین علماء امت کے سپرد ہے، اور انہی کی ثواب دیدہ پر ہے کہ وہ اجتہاد کریں اور عدلہ اربہ سے کام لیں، اور کام لے کر احکام تلاشیں۔ اگر ان سے کوئی غلط بات ہو بھی گئی تو انہیں اس تلاش کا اجر ضرور ملے گا، اور عمل کرنے والے کو جزا بھی ملے گی۔ اب قیامت تک کوئی وحی نہیں ہونا، اب اللہ سے رابطہ ناممکن ہے۔ یہ ہے وہ عوامی نظریہ، مگر یہ ایک ایسی غلطی ہے جسے ماضی کی امتوں نے اختیار کیا، اور اسی پتھر سے ہر امت نے ٹھوکر کھائی ہے، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے یہی سمجھا کہ اب خالق اپنی مخلوق سے ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا۔ اس طرح عیسائیت نے بھی یہی سوچا کہ اب یسوع مسیح کے جانے کے بعد رابطہ باللہ ختم ہو گیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، کیونکہ ان کے پاس کسی آنے والے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اگر تھی تو خود جناب عیسیٰ علیہ السلام ہی کے آنے کی تھی۔ اب اگر عالم اسلام بھی اس پتھر سے چوٹ کھائے گا تو چوٹ بھی سابقہ امتوں کی طرح لگے گی۔ دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ اس سے کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی انسانیت سے منقطع نہیں ہو سکتا، اس کا انسانیت سے مسلسل رابطہ رہنا واجب ہے، اور سلسلہ وحی و الہام کا جاری رہنا ضروری ہے۔ ماضی کے لوگ سادہ لوگ تھے، ان کا طرز معاشرت، رہن سہن، بود و باش سادہ تھا، اس لیے ان کے مسائل بھی بڑے سادہ تھے۔ اس کے باوجود خالق کائنات نے ان سے کبھی ناطہ نہیں توڑا۔ آج کی انسانیت شعوری طور پر، سائنسی طور پر بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، اس لیے آج کی انسانیت کی زندگی اور اس کے مسائل انتہائی پیچیدہ ہیں۔ معصیت و برائی کے وسائل لاکھوں گنا زیادہ ہو چکے ہیں، اس لیے خالق کی جتنی ضرورت انسانیت کو آج ہے، پہلے کبھی بھی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ مگر آج یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ خالق کائنات آج سے 1400 سال پہلے انسانیت سے رابطہ توڑ چکا ہے، تو یہ بات بڑی حوصلہ شکن اور غیر عقلی سی ہے، کیونکہ آج سے 1400-1500 سال پہلے گھوڑے گدھے کی سواری کا دور تھا، اور آج ویگر وکنگ کی سواری کا دور ہے۔ اس دور میں انسان جو سفر مہینوں میں کرتا تھا، آج منٹوں میں کرتا ہے۔ آج ہمارے سامنے لاکھوں مسائل لانحل سینہ تان کر کھڑے ہوئے ہیں۔ خلا میں نماز کیسے پڑھیں، قطبین میں روزہ کیسے رکھیں، مریخ اور مشتری پر کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، جہاں 12 چاند موجود ہوں ان کی موجودگی میں کس چاند سے رؤیت ہلال کا نظام قائم کریں۔ آج انسانیت اپنے بچوں کو ماڈل بنانے میں جٹی ہوئی ہے۔ کلوننگ سے لاکھوں بچے ایک ہی رنگ، شکل و نسل کے پیدا کیے جا سکتے ہیں، بغیر باپ کے ماؤں کے شکم سے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے لاکھوں مسائل ہیں جنہیں حل کرنے کی گنجائش ان کتب ماخذ میں نہیں ہے۔
اور اس وقت انسانیت کو اللہ کی انتہائی شدید ضرورت ہے، مگر دوسری طرف یہ نظریہ سامنے کلاشنکوف لے کر کھڑا ہے کہ اللہ جل جلالہ سے رابطہ ناممکن و محال ہے۔ اب صرف کتابوں اور مولوی صاحبان ہی پر انحصار کرنا ہوگا کہ جیسے بھی ہیں، جیسے کردار کے بھی ہیں، انہی کی پیروی اللہ جل جلالہ کی پیروی و اطاعت ہے۔ دوستوں اور فائزام رضوان اللہ علیہم کا نظام یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ جب تک انسانیت رہے گی، اللہ کی رحمت ازلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پر موجود رہیں گے۔ ظاہری طور پر ان کا ظہور 23 سال کے لیے ہوا، مگر وہ باطناً ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور جب تک ان کی ذات عز صفات رہے گی، ان سے خالق کا رابطہ باقی رہے گا، کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اسی رابطے کو ہماری مذکورہ آیات میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اے لوگوں، تمہیں جو کچھ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ بات قیامت تک کے لیے ہے، تمہیں جو کچھ لینا ہوگا انہی سے لینا ہوگا۔ دین لینا ہے، عقائد لینے ہیں، اعمال لینے ہیں، احکام لینے ہیں، دساتیر العمل و دستور حیات لینا ہے، الغرض جو بھی لینا ہے ان سے لے لیں۔ یہ لینے کا حکم بتا رہا ہے کہ وہ موجود ہیں، جو موجود ہی نہ ہو اس سے لینے کا حکم تو کوئی عام آدمی بھی نہیں دے سکتا۔ چاہ جائے کہ خلائے کہ عقل لو خرد، یہ حکم کیسے فرمائے؟ اب اگر کوئی کہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ احادیث کی کتابوں سے لے لو کیونکہ کتابوں سے لینا بھی انہی سے لینا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو کتابیں اولڈ ورژن دین دے رہی ہیں، اور عصر حاضر کے جدید تقاضوں کے سامنے یہ کتابیں کام نہیں کرتی۔ ہاں، مولوی صاحبان روایات کو توڑ مروڑ کر کچھ نہ کچھ کام چلا رہے ہیں، مگر اس چلتے ہوئے کام کو دیکھ کر صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ پچھلے زمانے کے لوگ ہیں جو کمپیوٹر ایج میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ افغانستان میں طالبان نے ایک آئیڈل اسلام متعارف کروایا۔ ان لوگوں کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، وہ حکومت تو چلا رہے ہیں، مگر دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ آج سے سینکڑوں ہزاروں برس پرانی دنیا میں اتر آئے ہیں۔ آپ خود سوچیں، کیا اسلام میں وقت کے ساتھ چلنے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے؟ اس لیے عرفائے اعظام رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی موجود ہیں، ان سے رابطہ کیے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ ارشاد قدرت ہے، فرمایا کہ شیاطین اپنے اولیاء یعنی دوستوں کو وحی کرتے ہیں۔ اس آیات سے ثابت ہے کہ ابلیس کا سلسلہ وحی تا قیامت جاری ہے اور وہ اپنے پیروکاروں سے ہمیشہ رابطہ رکھتا ہے، اور دوسری طرف اللہ جل جلالہ کا انسانیت کے ساتھ جو واحد رابطہ ہے وہ منقطع ہو جائے تو پھر انسانیت کی گمراہی تو اضطراری ہوگی، انسان معصیت پر مجبور ہوگا، اور اس طرح اللہ جل جلالہ کی طرف سے اتمام حجت نہ ہونے کی وجہ سے سلسلہ جزا و سزا یا تو ختم ہو جائے گا یا پھر غیر عادلانہ ہوگا۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ جس طرح قوت شریعہ کا سلسلہ وحی جاری ہے، اس طرح قوت خیریہ و بریہ کا سلسلہ وحی و الہام بھی جاری ہے۔ ہاں، جس طرح بقول قرآن شیاطین اپنے اولیاء کو وحی کرتے ہیں، اسی طرح اللہ جل جلالہ کا رابطہ بھی اپنے اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ اپنے حبیب ازل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے ان کا موجود ہونا ذات واجب الوجود کی طرح واجب اللازم ہے، بات صرف رابطہ کرنے کی ہے۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ وحی ابلیس بھی مخفیانہ طور پر ہوتی ہے، اور اسی طرح وحی الہیہ بھی ظاہراً نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عدل کا تقاضا ہے کہ جہاں جہاں ابلیس کی ظلمت و ظاہر بظاہر ہوگی، وہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور بھی ظاہر بظاہر ہو جائے گا، ورنہ دونوں سلسلے وحی کو مخفیانہ طور پر جاری رہنا چاہیے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دوستو، ہمارا دوسرا باب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔
اگلے باب کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آخر پہ شکریہ ادا کروں گا میں اپنے مرشد کریم سرکار سید محمد جعفر زمان نقوی البخاری دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب دین عرفا سے پیش کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے شہنشاہ پاک کے حضور التجا کریں گے۔ الاجل الاجل یا سفینۃ النجات دل اللہ فرج الشریف، الاجل الاجل یا ہادی دوران دل اللہ فرج الشریف، الاجل الاجل یا وارث انبیاء دل اللہ فرج الشریف، الاجل الاجل یا وارث اولیاء دل اللہ فرج الشریف، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔